آج 5 ربیع الاول منگل کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج 5 ربیع الاول منگل کے دن کا ایک خاص وظیفہ اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو لوگ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کے کاروبار بالکل بند ہو چکے ہیں اور بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی تمام تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں، وہ آج یہ دولت کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل پڑھ لیں۔ اس عمل کو سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے اور ربیع الاول کا مہینہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، لیکن اس کا ہر دن قبولیت کا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ اللہ کریم سے مانگنے کا ہے، خزانے لوٹنے کا ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ ایک وقت وہ ہے جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنی حاجت کو پورا کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگتا ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے جب اللہ رزق اور دولت کا دربار سجائے بیٹھا ہے۔ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی خزانے لوٹنے والا ہے، کوئی عزت اور دولت سے مالا مال ہونے والا، تو یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو۔ اس وظیفے کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ غیب سے فرشتے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں۔ کوئی اللہ کا نیک ولی آتا ہے، دروازے کھٹکھٹا کر پیسے رکھ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں بے سکونی، بے چینی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہو تو آج اس عمل کو کر لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 5 ربیع الاول منگل کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی مقروض ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی حاجتیں ہیں، اپنے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیں۔ جس کو جو چاہیے مانگ لے۔ آج یہ نہ سوچنا، آج انسانیت جس کام کو ناممکن سمجھتی ہے، ناممکن کہتی ہے، آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک مبارک اسم کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کا بڑا ہی لاڈلا، بڑا ہی طاقتور اسم اعظم ہے۔ آپ کے کاروبار میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے رشتے میں جتنے بھی بندشیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنے بھی نظر بد ہیں، ختم کرے گا۔ اور یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ اسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب کوئی بندہ اس اسم مبارک یا قہار کو پڑھتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ یا قہار پڑھتے ہی آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ٹوٹ جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان، دفتر، کاروبار، نظر بد، جادو جنات اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یہ قہار کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے کہ یا قہار 1 بار ہو گیا، یا قہار 2 بار ہو گیا، یا قہار 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا قہار کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
محترم ناظرین کرام، اللہ والے فرماتے ہیں یا قہار کا خاص الخاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے رزق میں، دولت میں برکتیں، وسعتیں آ جاتی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے یا قہار کو 11 بار توجہ سے پڑھنا ہے۔ یا قہار سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ 11 بار یا قہار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ تیسرے کلمے کے کلمات بتانا شروع کروں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ تیسرا کلمہ آپ کے لیے رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آئے گا۔ تیسرے کلمے کو دولت کا خزانوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ تیسرے کلمہ بے اولادوں کے لیے بہترین عمل ہے، بے روزگاروں کے لیے بہترین عمل ہے، مقروض افراد کے لیے بہترین عمل ہے۔ 5 ربیع الاول منگل کے دن تیسرے کلمے پڑھنے والے خاص ناظرین کرام ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق کا، دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو خود ہی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج 5 ربیع الاول منگل کے دن آپ نے تیسرا کلمہ پڑھ لو۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ تیسرے کلمے کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہم بے چین رہتے ہیں، بے سکون رہتے ہیں، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کاروبار پر جانے کا دل نہیں کرتا۔ ایسے جتنے بھی مسائل ہیں، تیسرا کلمہ صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو اتنا سکون، اتنا چین ملے گا کہ آپ کے گھر کے تمام گھریلو مسائل درست ہو جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ تو محترم ناظرین کرام، 21 بار تیسرا کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد فوری طور پر آپ نے آخر اور تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ دونوں نام اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ ان دونوں ناموں کی توفیق رزق اور دولت کے حوالے سے بڑی اہم ہے۔ آپ نے یا فتح یا کریم کو پڑھنا ہے۔ آج میں آپ کو دولت کے مسائل سے نکالنے کے لیے، دولت کی تنگ دستی سے نکالنے کے لیے، بند کاروبار کو چلانے کے لیے، دکان پر گھاگوں کا رش لگانے کے لیے، اپنے گھر سے بے برکتی نکالنے کے لیے یہ 3 عمل بتائے ہیں۔ یقین کیجیے آپ کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں، کاروبار میں برکتیں آ جائیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں کماتے ہیں، سمجھ نہیں آتا پیسہ کہاں چلا جاتا ہے، آج 5 ربیع الاول منگل کے دن یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگیں، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ آپ نے آخر میں یا فتح یا کریم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیے گا۔ یا فتح یا کریم 1 بار ہو گیا، یا فتح یا کریم 2 بار ہو گیا، یا فتح یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتح یا کریم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار یا فتح یا کریم پڑھتے دوران دل میں جو کچھ آتا ہے مانگتے چلے جائیں، جس کو انسانی عقل ناممکن سمجھتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے، اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، اپنے سجدے کی حالت میں مانگیں۔ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔
سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے نصیب بدل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی، اللہ مانگنے والوں سے بانٹنے والا بنا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔